اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا سبجیکٹ ہے یہود، نصارہ، مسلمان، ہندو، بدھسٹ، سکھ۔ یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں الگ الگ مذاہب کی بات کر رہا ہوں، لیکن مسلمان بھی جو ہے وہ ایک مذہب کو ہی فالو کر رہے ہیں، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ مذہب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک پارٹ لے کے، ایک حصہ لے کے آپ الگ ہو جانا، ٹوٹل دین میں سے ایک حصہ لے کے آپ بازو ہو جانا۔ ذہبہ مذہب، ذاہب نکلا ہوا چلے گیا۔ چلیے اگر یہ معنی غلط بھی لے رہا ہوں، میں سمجھ بھی نہیں رہا ہوں، ویسا ہی بول رہا ہوں، میں آج جو بات آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں 86 صورتیں نازل ہوئی، اس وقت جتنی مخاطبت ہے، ہر مکی صورت جو صورت کے بازو لکھا ہوا ہے مکے میں نازل ہوئی، تو وہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کا میٹر غور کریں گے، ایک بار، دو بار، تین بار ایٹ لیسٹ سن لیجئے، اردو میں سن لیجئے، تو آپ کو لگے گا یہ بات کس سے ہو رہی ہے، کیا سبجیکٹ یوز کیا جا رہا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ آخرت کا یقین دلایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب سامنے مکے میں سرداران قریش قبیلہ ہے، اس کے بڑے بڑے سردار جو کہ اللہ کے نبی کو پہچان کے، جان کے، لینگویج سمجھ کے، وہی عربی جانتے ہوئے، صرف اس بات پہ انگر لگ گئی، ان کو آگ لگ گئی، جلن پیدا ہو گئی، حسد ہو گئی، کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے کہ یہ یتیم بچہ، یہ غریب آدمی 40 سال کا، جو کہ مکے کا سب سے شریف آدمی ہے، لیکن اچھا یہ اپنی شرافت اس لیے دکھا رہا تھا کہ ہم پہ کوئی سرداری کرے، ہمارا لیڈر بن جائے، کیونکہ یہ سڑی ہوئی سیاست تو آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی ملے گی۔ محلے کا جو غنڈہ، بدماش، آوارہ، سب سے زیادہ ذلیل رہا تو انہیں محلے کا لیڈر بنتا، اس سے بڑا لیڈر، اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑا لیڈر، اس سے بڑا ذلیل، یہ پورے اسٹیٹ کا بڑا ذلیل سی ایم، پورے اسٹیٹس کا ملا کے پی ایم۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی سب کو، جو جتنا بڑا کمینہ رہیں گا، بدماش رہیں گا، انہیں اتنا بڑا بنے گا۔ تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا، آج جیسا علماء کو ہو رہا ہے، مجیب صاحب کو داڑھی نہیں ہے، مجیب صاحب ایک انجینئر ہے، مجیب صاحب ایک سنگر ہے، آرٹسٹ ہے، انہوں قرآن کی فیلڈ میں کیوں آئے بھائی؟ ہماری دکان بند ہو جا رہی نا۔ چلیے آج کا میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو ادھر لے کے جا کے لانا بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، تاکہ جو لوگوں کے دل میں بدماشی ہے، چور ہے، نفاق ہے، ان کو بھی تھوڑا اٹھانا، بھائی اٹھ جاؤ، چھوڑو یہ حرکتیں، آؤ جنت کی طرف۔ اب آئیے آپ مدینہ میں، یہ مکے کے سرداران قریش، مشرکین مکہ، کفار مکہ، اس میں سے چند لوگ 70-72 جمع ہو گئے، اس میں سے اکثریت غریب لوگوں کی، بچپن کے دوستوں میں سے کوئی ایک، خاندان میں سے کوئی مان لیا تو مان لیا، بیوی مان لیے، فلاں مان لیے، فلاں مان لیے، چلو کچھ لوگ 100، 200، 300، 500 جو بھی، حالانکہ 70-72 سے زیادہ صحابہ کے نام نہیں مل رہے ہمارے کو تاریخ میں۔ مدینے میں کچھ لوگ ہوئے، بدر میں 313 کا رٹا تو دنیا بھر کا سن لیے، تو جب بدر میں 313 ہوئے تو اس کا مطلب 70-72 یہاں سے گئے، 200 وہاں پر تھے ہوں گے، کچھ اور تیار ہوئے ہوں گے بعد میں۔ خیر، مدنی صورتیں جتنی بھی آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اور پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو لگے گا یہاں پر منافقین، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ان سے مخاطبت ہے، ان کے پاس پہلے سے کتاب ہے، یہ امی شخص آ گیا اور یہ ہے اور یہ ہے، اس کو کیا معلوم، اصل مولانا تو، اصل تو امام، یعنی نبیوں کو فالو کرنے والے ہم ہیں، ہمارے پاس موسیٰ کی کتاب ہے، ہمارے پاس عیسیٰ کی کتابیں موجود ہے، بائبل ہے، ہمارے بزرگان دین موجود ہیں، ہمارے اولیاء اکرام موجود ہیں، ہمارے علماء کرائم موجود ہیں، علماء کرائم۔ اب اس میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے محمد رسول اللہ پہ، لازمی بات ہے نا، مدینے میں اتنے لوگ آئے تو اطراف کے پورے قبیلے جو کنورٹ ہو گئے، تو وہ جو کنورژن ہوا اس میں کیا ہوا؟ کیا ان کا نام بدلنے کی ضرورت پڑی؟ کیا ان کی ڈریسنگ چینج کرنے کی ضرورت پڑی؟
کیا ان کا حلیہ بدلنے کی ضرورت پڑی؟ داڑھی ان کی بھی تھی، ان کی بھی تھی، شملہ وہ بھی باندھتے تھے، یہ بھی باندھتے، جبہ وہ بھی پہنتے تھے، یہ بھی پہنتے تھے، لکڑی ان کے بھی ہاتھ میں رہتی تھی، ان کے بھی ہاتھ میں رہتی تھی، تلوار کا شوق ان کو بھی تھا، ان کو بھی تھا، عربوں کا ٹوٹل کلچر سیم ٹو سیم۔ پھر آخر مسلمان میں اور یہودی میں فرق کیا تھا؟ مسلمان بھی شراب پیتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، مسلمان تو بچیوں کو دفن کرتے تھے، مسلمان تو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو جو کنورٹ ہوئے ان میں کیا چینجز آیا، آخر کیا تبدیلیاں آئی؟ محمد الرسول اللہ کو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو محمد الرسول اللہ مان لیے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ سچا آدمی جو 40 سال سے ہمارے ساتھ ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے آئیں بائیں شے نہیں بول سکتا، وہ بولے گا تو وہی بولے گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم 3 4 5 6 7 پورے پڑھ لیجیے۔ وہ ہمارا نبی ایسا ہے کہ اپنی مرضی سے ایک حرف نہیں بولتا۔ دوسری جگہ بتا رہے اگر اس نے ہماری باتوں کو چھپایا یا اس میں ایک حرف بھی بڑھا دیا تو ہم اس کا رٹا پکڑ کے کھینچیں گے اور شہرک کاٹ دیں گے۔ محمد الرسول اللہ کے بارے میں بات ہو رہی اور یہاں بھنڈار پڑا ہوا ہے سیاستہ کا۔ آپ جب تک قرآن نہیں سمجھ سکتے، جب تک یہ پورا کچرا نہیں پڑھیں گے، آپ اس کے ذریعے سے قرآن سمجھ میں آئیں گے۔ اچھا تم کو 2 کوڑی کی عربی نہیں آتی، تم کو اہدینا صراط المستقیم کا مطلب نہیں معلوم، تمہارے کو جو ہے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب نہیں معلوم، تم کو یہ نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ میں ایک بندہ کتنے مرتبہ اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوا ہے، تم کو یہ نہیں معلوم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ جتنے لوگوں نے کیا غلط کیا، ایک بھی ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے بول رہے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے بدماشی، یعنی یہ کتاب کے اندر کوئی ایک ایسا حرف نہیں ہے جس میں تم شک کر سکو۔ وہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور بول رہے ہیں یہ لوگ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں ذالک کتابی لا ریب فیہ ہو سکتا تھا نا، یہ میری کتاب ہے بول کے شک نہیں ہے اس میں، وہاں ذالک الکتابو ہے لا ریب فیہ۔ کون سی عربی بولتے، کون سی عربی سنتے، کون سی عربی سمجھتے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ کیوں کرے؟ کیونکہ اب کتاب کے اندر عمل دخل کرنا تھا، یہ بتانا تھا قال اللہ قال الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا اللہ کا مطلب ہے مانگو میرے سے ڈائریکٹ، پوچھو اس سے، پوچھو، فردوا الی اللہ و رسولہ کا مطلب ہے اللہ سے پوچھو، اللہ سے نمازوں میں، سالک عبادی انی میں، دعاؤں میں سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اطیعوا الرسول کا مطلب قرآن لا کے دیے رسول، اس وقت رسول کے بدلے میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، وہ معنی بدل دیے، بدل کے ایک سیڑھی نیچے اتار دیے، اللہ کو کٹ کر دیا اوپر سے، اللہ کی جگہ پہ رسول کو بٹھا دیے، رسول کی جگہ پہ بخاری مسلم کو بٹھا دیے، بخاری مسلم کی جگہ پہ اولیاء۔ چلیے تو فرق کیا تھا؟ فرق کیا پڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ وہ لوگ شرک چھوڑ دیے، وہ لوگ بچیوں کو دفن کرنا چھوڑ دیے، وہ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا چھوڑ دیے، قرآن آ کے بولا عیسیٰ کو موت آئی، مان لیے، مسلمان ہو گئے۔ کبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے بیٹھ کے براق پہ یہاں آ گئے، یہاں سے اوپر اڑ کے چلے گئے، یہ وہ لوگ مان گئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جتنی بھی ایسی باتیں ہیں، ایسے عقائد ہیں جو اس وقت یہود و نصارہ کے تھے، وہ آج مسلمانوں میں ہیں۔ تو پھر آپ کو یہودیوں سے، عیسائیوں سے چڑ، ان کے لیے بد دعا، ان کے لیے سب کچھ، اور جھوٹ آپ بولتے، دھوکہ آپ دیتے، زمینوں پہ قبضے آپ کرتے، لونڈ بازی آپ کرتے، زنا آپ کرتے، گٹکے آپ کھاتے، شراب آپ پیتے، سودی کاروبار آپ کرتے، بے حیائی کے کام آپ کرتے، بچوں کو پڑھانے جا کے اماں کے ساتھ چکر آپ چلاتے، مسجدوں میں ریپ کرتے، اجتماع میں 40 دن 11 دن کے واسطے لے کے جا کے نئے بکرے کے اوپر ٹانگ ڈال دیتے، چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہنتے، داڑھی کو کلر کر لے کے شیخ لکھ لیتے نام اپنے ساتھ۔ جب دیکھو منہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے، صحابہ اکرام یہ بولے، انہوں وہاں سے جا رہے تھے، انہوں وہاں سے، ارے قرآن پیش کرو میرے بھائی، ذالک کتاب لا ریب فیہ۔ وہ یہودی جو قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے، رسول اللہ کی باتیں مان کے اپنی زندگی کے عقائد اور اعمال چینج کر لیے، ہم قرآن کو ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔
تو ہمارے اعمال چینج ہو گئے، یہودیوں جیسے ہو گئے. جو انسان کو نارمل فطرت پہ انہیں لے کے جاتا ابلیس بھٹکا کے گمراہی میں، وہ آپ کو بھٹکائے، عیسائی کو بھٹکائے، ہندو کو بھٹکائے، بدھسٹ کو بھٹکائے. بھٹکانا اس کا کام ہے. آپ صفات کی وجہ سے کسی کو یہودی بولیں گے یا حلیہ کی وجہ سے کسی کو یہودی بولیں گے، چھوٹا چپا پہنا ہوا ہے، زلفاں چھٹے ہوئے ہیں تو وہ ہے یہودی. کیا یہودیوں میں پیدا ہونے والے 4 بھائی چاروں کے چاروں بیوقوف پیدا ہوں گے کیا؟ چاروں کے چارے عقل مند پیدا ہوں گے کیا؟ چاروں کے چاروں شریف، چاروں کے چاروں بدماش، چاروں کے چاروں نشہ لینے والے پیدا ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے؟ آپ کے گھر کے آپ کے بچے کیسے ہیں بتائیے؟ تو یہ جو حلیے کے اوپر فیصلے کرنے والی بات ہے اس کو چھوڑ دیجئے، صفات کے اوپر آئیے. کسی کو یہودی بول دینے سے یہودیوں کے پاس سے پیسے آ جا رہے ہیں، وہ عیسائیوں کے پاس سے فنڈنگ آ رہی، وہ فنڈنگ کیا کریں گے لے کے؟ آپ فنڈنگ لے کے کچھ کھائیں گے، گھر بنا لیں گے، زمین لیں گے، اچھی گاڑیوں میں پھریں گے نا. جاؤ جا کے دیکھو پھر یہ ہمارے مولویاں کیسے بڑے بڑے گاڑیوں میں پھر رہے. تو کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ درگاہوں میں جا کے دیکھو، گننے کے واسطے 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں. بہرحال آج کا میرا موضوع یہی تھا کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، نام کا ہو، کام کا ہو، عقیدے کا ہو، حلیے کا ہو، کسی کو بھی چیک کرنے کے لیے اس کے صفات پہ غور کیجئے. قرآن سے وہ کتنا میچ ہو رہا دیکھیے. بخاری لے لیجئے، ابو داؤد لے لیجئے، سیاہ ستہ لے لیجئے، آپ شافعی، حنفی، مالکی، قادری، چشتی، نقشبندی، رضوی، علوی، کچھ بھی لے لیجئے. آپ یہ دیکھیے قرآن سے کتنا میچ ہو رہا ہے. قرآن تم کو کہاں سمجھ میں آتا بولے تو پھر آپ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ملحد کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے. اگر قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بول دیا تو اس سے بڑا ذلیل کوئی بھی نہیں ہے. بس.